خان صاحب نے عدالت میں پیشی کے دوران اپنے متنازع بیان پر معافی مانگ لی ہے، جبکہ عدالت کی جانب سے فرد جرم فی الحال ٹل گئی۔ اگلے چند ہفتوں میں کیسا منظرنامہ دیکھتے ہیں آپ؟ فی الحال نہیں ٹل گئی، باقاعدہ ٹل گئی۔ ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں پچھلے میں یا اس سے پچھلے میں بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ویسے بھی عدالت نے کہا کہ یہ آپ کی عدالت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کی عدالت ہے، لیکن خیر خاص طور پر انہیں کہا گیا۔ تو ایسے اس وقت یہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ توہین عدالت کا قانون ہے کیا۔ توہین عدالت کا قانون انہی قوانین کی طرح ہے جیسے ہمارے ہاں سن 1868 کے اور اس قسم کے قوانین ہیں۔ مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ عدالت کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس میں انہیں بلا لیا، توہین عدالت کی بات ہے، اس میں مشروط معافی، غیر مشروط معافی ہوتی ہے۔ لیکن خان صاحب نے اپنے طریقے سے کیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے، اور بہرحال معاملہ باقاعدہ طور پر معافی نہیں مانگی گئی۔ جی کہتے تو یہی کہ باقاعدہ طور پر معافی نہیں مانگی، لیکن انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کیونکہ معاملہ صرف وہ خاتون جج کا تھا، انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں ان کے ہاں جا کے بھی معافی مانگ سکتا ہوں۔ تو خیر یہ ایک متنازع بات ہے۔ ایسا بھی ہے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے تھپڑ مارا ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں، اس قسم کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ نے پوچھا کہ سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا۔ سیاسی منظرنامے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی۔ سیاسی منظرنامہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ سیاست پہ جتنی بھی باتیں کریں اس وقت وہ مناسب نہیں ہیں، لیکن یہ ایسا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کے اندر ہی جو فواد چودھری کا سٹانس ہے، فواد چودھری کی جو باتیں ہیں وہ بعض اوقات بہت ہی تکلیف دینے والی ہوتی ہیں ایک سیاسی ورکر کے لیے، کہ وہ بالکل آگے نکل جاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو رغبت دیتے ہیں، اور تحت انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے مناسب مشورہ نہیں دیا۔ تو میں بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مشورہ دینا نہیں چاہیے۔ آپ جج ہیں تو آپ کو فیصلے کرنے چاہیے، لیکن ایک ایسا موقع ہے جس پہ سبھی پریشان ہیں کہ ملک میں اس وقت آپ اندازہ کیجئے نا کہ سندھ میں 70% جو ہے فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آئندہ سال بھی اسی طرح سیلاب آ گیا اور آئندہ سال بھی، اور یہ سیلاب کے نقائص بھی دور نہیں کیے جا سکے، اس کے مسائل بھی دور نہ ہو سکے تو قحط آ جائے گا بھائی۔ تو یہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت حکومت بھی پریشان ہے اور ایون آپ کے حزب مخالف بھی پریشان ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے وہ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو وہ اس طرح چلتا رہے گا، یہ جلسے وغیرہ ہوتے رہیں گے اور سیاسی خان صاحب میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ خان صاحب نے ایک دوبارہ سے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے اسلام آباد کی طرف، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ اپنی ریاستی طاقت کے ساتھ تیار ہیں۔ کیا دونوں فریقین تصادم چاہتے ہیں یا پھر کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا؟ شرمندگی ہوتی ہے جب ہم سنتے ہیں نا کہ جب کوئی جلوس اسلام آباد میں آئے گا تو اس کے لیے کنٹینر کھڑے کر دیے جائیں گے، خندقیں کھودی جائیں گی، ایسے جیسے کوئی باہر سے کوئی حملہ آور ہو رہا ہے۔ مطلب یہی کہ ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے، یا ہمارے لوگ بے ہنگم ہیں۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، احتجاج کرنا چاہتا ہے، اسے پورا حق ہونا چاہیے، اور وہ جائیں۔ اسلام آباد میں جو علاقے محفوظ رکھنے چاہیے ان پہ آپ اپنی فورس لگائیں اور وہاں ان کو نہ جانے دیں۔ اگر احتجاج کرتے تو آنے دیں۔ رہا یہ بات کہ کیا تصادم چاہتے ہیں، تو لگتا تو ایسا ہی ہے کہ تصادم چاہتے ہیں۔ کون تصادم چاہتا ہے؟ چونکہ ہمارے پاس پچھلی مثالیں ہیں، دونوں ہی دفعہ جو تصادمات ہوئے ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہوئے ہیں جو احتجاج کر رہے تھے۔ حکومت کی طرف سے کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئے۔ حکومتیں تو کوشش ہمیشہ کیا کرتی ہیں کہ چیزوں کو ان سے نپٹیں اچھے طریقے سے۔ تو اور وہ جو فورسز ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ملک میں محاذ آرائی بڑھے، ملک میں محاذ آرائی بڑھے، تو وہ اس کو اس طرح لیتی ہیں کہ چیزوں کو غلط سمت میں لے جانا چاہتی ہیں۔ تو احتجاج کرنے کا انہیں حق ہونا چاہیے، لیکن ان کو احتجاج میں جو ہے وائلنس نہیں ہونی چاہیے، اس سے نمٹنا ضروری ہے۔